سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، پچھلے چند عرصے سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جس کے اندر بار بار جو ہے وہ دو صوبوں کا ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے جہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم کے میجرز اور وہ ہارڈ ہٹنگ میجرز جو اسٹیٹ نے اڈاپٹ کیے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوتی رہتی ہے، خصوصی طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے۔ آج ہم نے جس مہمان کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو سافٹ پرونگ ہے اسٹیٹ کا، جو انتہا پسندی کے رجحانات کے خلاف علماء کو اکٹھا کر کے جس جگہ پر ایسے اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں کہ انتہا پسندانہ سوچ کو جو ہے وہ سائڈ پر رکھ کر ایک منفرد قسم کی سوچ جس میں ہوپ ہو، جس میں سکسیس ہو، جس میں پیس ہو، اس کی طرف جو ہے وہ لے جائے اور اس کے لیے کیا میجرز جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب حافظ نعمان حامد جلندری صاحب کو، جو امن کمیٹی، ضلعی امن کمیٹیز ہیں جو پنجاب حکومت نے بنائی ہیں، اس کے ممبر بھی ہیں اور چیئرمین ہے ورلڈ کاؤنسل آف ریلیجنز کے۔ بہت شکریہ حافظ نعمان جلندری صاحب، آپ نے ٹائم نکالا۔ حافظ صاحب، آپ امن کمیٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پنجاب کے اندر اور خود جو ہے ایک ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ چیئرپرسن ہیں جو عالمی مذہبی کونسل ہے اس کے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پنجاب کے اندر جو امن کمیٹیاں ہیں، ایک تو اس کا رول کیا ہے اور یہ کتنی فعال ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ افتخار صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر آپ کے توسط سے ARY چینل کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ایک اہم موضوع پر آج یہ نشست اور اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشن بلڈنگ کا کام ہے جو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جس کا فقدان رہا ہے حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر، ممبر و محراب سے۔ لیکن یہ نیشنل بلڈنگ کی اس کی اہمیت کیا ہے، خاص طور پر آج کل کے حالات کے تناظر میں جب انڈیا اپنی جارحیت اور مسلمانوں پر اور اسرائیل کا قضیہ اور اسی طرح عالم اسلام کے بہت سارے مسائل آج ہمارے سامنے آ چکے ہیں، تو اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ وحدت امت کو جوڑنے کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے اندر تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد کا پیغام دینے کے لیے ایسے پروگراموں کی اور ایسے بہت ساری چیزوں کی ایکٹیویٹیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے اس حوالے سے، میں چونکہ ورلڈ کاؤنسل آف ریلیجنز کی نمائندگی کر رہا ہوں اور اسی طرح دینی مدارس کے حوالے سے بھی میرا کردار ہے، اور الحمدللہ جو گورنمنٹ کی سطح پر ضلعی امن کمیٹیاں ہیں ان کے اندر بھی نمائندگی ہوتی ہے، کاروان امن اور بہت سارے قافلہ امن اور وحدت کے، اس کا بھی میں حصہ رہتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ جو امن کمیٹیاں ہیں یہ اپنا مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں، ان کی معاشرے کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ سب سے پہلے تو یہ جو مذہبی طبقہ ہے، ممبر و محراب کے جو وارث ہیں، علماء کرام ہیں، ائمہ اور خطبہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ائمہ خطبہ یہ ہمارے طبقے کا وہ مؤثر گویا کہ یہ شخصیات ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ ممبر و محراب کی جو طاقت آج میڈیا کا دور ہے اور اسی طرح بہت سارے سوشل میڈیا یا اخبارات یا TV چینلز، لیکن اس کے باوجود جو ممبر و محراب کی جو طاقت ہے اور قوت ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ آج بھی اظہر من الشمس ہے۔ وہ ٹھیک ہے جی، اس بات سے کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ ممبر اور محراب کی ایک اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو امن کمیٹیاں ہیں ضلعی سطح پر، آپ اوبیسلی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے لیے آپ نے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے؟ کوئی ضلعی تنظیم اس طرح ہے کہ میٹنگ کرتے ہیں؟ کیسا یہ کاروبار کیسے چلتا ہے یہ پورا؟ یہ اصل میں جو ضلعی امن کمیٹیاں ہیں یہ گورنمنٹ کی سطح پر قائم کی گئی ہیں۔ اچھا جی۔ سرکاری سطح پر جو بھی کسی بھی ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ DC وہ اس کی گویا کہ صدارت کرتے ہیں، جو اجلاس اس کے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ اور خاص طور پر جیسے محرم الحرام ابھی امن و امان سے گزرا تو امن کمیٹیوں نے اس کے اندر اپنا مؤثر کردار ادا کیا، اور اسی طرح ربیع الاول ہے، ماہ رمضان ہے، وقتاً فوقتاً بہت سارے مواقع آئے دن آئے روز ایسے آتے ہیں کہ جن کے موقع پر امن کمیٹیوں کا کردار بڑھ جاتا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت اور افادیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے اندر جو پولیس کے اور گورنمنٹ کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں لاہور کی سطح پر جو میں نمائندگی کرتا ہوں تو وہاں DIG آپریشن جو ہے اس وقت فیصل کامران صاحب وہ بھی اس کے اندر اجلاس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ایڈیشنل IG DIG سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ علماء کرام کو سینسٹائز کرتے ہیں اس کی، اس حوالے سے جو ان کا کردار ہے، یا بہت ساری رپورٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں علماء کو بتاتے ہیں اور علماء کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ سیکیورٹی ادارے بعد میں آتے ہیں۔ عوام کے ساتھ جو براہ راست رابطہ ہے
وہ علماء کرام کا ہوتا ہے، ائمہ خطبہ کا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی انتہا پسندی اور شدت اور اس طرح کی کوئی واقعات ہوں، اور اس کے علاوہ بعض اوقات کسی علاقے کے اندر جب پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر یہ حساسیت ہے اور وہاں پر کشیدگی پیدا ہو چکی ہے، تو وہ وہاں پر کمیونٹی کی بیٹیاں، وہ قافلہ اور اسی طرح ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں ہم وہاں پر جاتے ہیں، اور اس علاقے کے اندر وہاں پر جو مختلف ادارے، مختلف مسالک کے لوگ ہوتے ہیں یا مختلف مذاہب کے بھی ایون، ان کے اداروں کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، خانقاہوں میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، سمجھ آ گئی جی نعمان صاحب، سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو عام دنوں کے اندر لائک جس طرح ہر چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، obviously یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، بڑے پلیٹ فارمز ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغامات جو ہے وہ جاری اور ساری کیے جاتے ہیں، آپ کی سوشل میڈیا کے اندر پریزنس کیا ہے، میڈیا کے اندر پریزنس کیا ہے؟ بالکل، سوشل میڈیا کے اندر ہمارے خود جو پیجز بنے ہوئے ہیں، سیو دا سوسائٹی ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت جو ہم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، ورلڈ کونسل آف ریلیجنز، جس کا مقصد ہی پرامن بقائے باہمی ہے، جیو اور جینے دو، اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ۔ تو یہ ایک اصول ہم نے دیا، اور اسی طرح جو پیغام پاکستان ہے، جو گورنمنٹ کی سطح پر اور سیکورٹی کے ادارے ہمارے ریاستی پورے پاکستان کے، وہ بھی آن بورڈ رہے، علماء کرام کو ہم نے انگیج کیا، تمام مسالک کی اور مذاہب کی جو جیت قیادت ہے ان کے پیغام پاکستان کے اوپر دستخط ہیں، اس کو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ وہ پیغام پاکستان وہی میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ضابطہ ہے، ایک ایسا ضابطہ اخلاق ہے جو ہم سب کے لیے، جس پر سب نے اتفاق کیا ہے، اس کو ہم لے کر جاتے ہیں، عوام کے اندر لے کر جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم وہ میڈیا کے اندر وہ آواز بلند کرتے ہیں، جس سے ہمیں پذیرائی ملتی ہے، جس سے ہمیں ایکسیپٹنس ملتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر چنگاریاں تھیں اور وہ بھڑک سکتی تھیں، قتل و غارت گری تک صورتحال آ سکتی تھی، جب ہم نے پیغام پاکستان ان کے سامنے رکھا، علماء کرام کے فتاوی ان کے ساتھ جا کر بات چیت کی، ان کو آپس میں بٹھایا، ڈائیلاگ کرایا، مکالمہ ہوا، تو اس کی بنیاد پر الحمدللہ وہ پھر چنگاریاں وہیں پر دب گئیں اور وہ کوئی فتنہ اور فساد نہیں بن سکا۔ اچھا نعمان صاحب، یہ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک انتہا پسندی کے رجحانات میں کہوں گا کہ وہ نظر آتے ہیں، یہ کیوں ایفرٹس کے باوجود بھی جو ہے یہ پرابلم بار بار جو ہے وہ ہمیں اس کا سامنا ہوتا ہے، ہم کیوں اس کو مکمل طور پر جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے؟ یہ جو انتہا پسندی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے، اور بہت زیادہ بعض اوقات اس سے ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور اسلام کا نام بھی اور پاکستان کا نام بھی بدنام ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور لوگ ہمیں اسلام تو حالانکہ سلامتی کا مذہب ہے، اور اسلام کا لفظ ہی سلامتی سے نکلا ہے، امن سے نکلا ہے۔ ہم نے جب کسی کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے السلام علیکم، اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور ایک سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے دنیا ہمارے بارے میں یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ہم کوئی انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں، یا مسلمان ہمیشہ ہی شدت پسندی کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا جو پیغام ہے وہ امن کا پیغام ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو انتہا پسندی ہے یا اس طرح کی بہت ساری شدت پسندی کے واقعات، فرقہ واریت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو جڑیں ہیں، روٹس ہیں، وہ مذہب کے اندر یا کسی مسلک کے اندر نہیں ہیں، وہ اس کی وجہ ہمارے رویے ہیں، ہمارے حالات ہیں۔ جو امت مسلمہ اس وقت جو گویا کہ دنیا کے اندر پستی کا شکار ہے، اور جب پستی کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت جب پستی کا شکار ہوتی ہے تو وہ اپنے وسائل کے اعتبار سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی عقل و خرد کے اعتبار سے بھی وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے وسائل ہیں یا ہماری جو ضروریات ہیں ان کو ہم جب پورا نہیں کر پاتے، یا ہماری مرضیاں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، تو ہمارے اندر یہ جذبات ایسے بھڑکتے ہیں، اور اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو منبر و محراب کی جو طاقت ہے اس کو استعمال نہیں کیا۔ مذہب کا جو صحیح پیغام ہے، جو مذہب پر عمل پیرا ہو کر انسان ہر طرح کے حالات کے اندر جو صبر اور کمپیشنیٹ جو انسان بنتا ہے، وہ پیغام ہم نے منبر و محراب کے ذریعے نہیں دے سکے، اور ریاست اور علماء کرام مل جل کر یہ انتہا پسندی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اگر مسجد کے کردار کو اور منبر و محراب کے کردار کو اگر ہم معاشرے میں اجاگر کریں تو۔ ناظرین، آپ نے حافظ صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سنی، اس ٹائم پر ایک چھوٹے بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور ان سے مزید اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے کہ جو منفی رجحانات ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے باقی جو معاشرے کے اندر ہیں، اس کے لیے جو ہے نئی ٹیکنالوجیز تو بروئے کار لے کر آتی ہیں، لیکن وہ کتنے مؤثر اقدامات۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نعمان صاحب، یہ جو جب آپ سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور پنجاب کی سیکیورٹی سچویشن آبویسلی پورے پاکستان کے اندر سب سے بہترین ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں علماء کا کردار جو ہے وہ
تو ہے وہ نظر آتا ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں ایکسپلینیشن بھی کی. جو باقی صوبے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ بالکل اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے جو بہترین اقدامات کیے ہیں اور یہاں کے سیکیورٹی کے ادارے جس طرح گویا کہ فعال ہیں اور علماء کو اپنے ساتھ آن بورڈ رکھا ہے، اور دیگر جو علاقے ہیں اور دیگر صوبے ہیں ان کی جو حکومتیں اور انتظامیہ ہے، وہاں کی مقامی ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومتیں، ان کو چاہیے کہ یہ پنجاب حکومت سے یہ سبق حاصل کریں اور یہاں آ کر وہ اسٹڈی کریں. اپنے اداروں کے جو پولیس اور دیگر سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہاں آ کر اس کو کیس اسٹڈی کے طور پر اس کا مطالعہ کریں اور اس کو پھر کاپی کریں، وہاں جا کے امپلیمنٹ کریں. کون سی ایسی چیز ہے میرا سوال بیسیکلی یہ تھا، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ باقی جگہوں پر جو ہے وہ بدامنی کے آثار ہیں؟ آپ کو کیا ٹرینڈز کیا نظر آتے ہیں پنجاب کے اندر اور باقی صوبوں کے اندر؟ کیا ٹرینڈز ہیں کہ ادھر پرابلمز بن رہی ہے، یہاں پر نہیں بنتی؟ الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو سیکیورٹی کے ادارے اور علماء کرام کی آپس میں جو کوارڈینیشن ہے، باہمی جو ہم آہنگی ہمیں نظر آتی ہے، اور مل جل کر اپنے ملک کے لیے اور اپنے ہی گویا کہ شہروں کے لیے جو اقدامات لوگ جو ذمہ داری اپنی سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، یہ اسی کے اثرات ہیں. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایفرٹس ہیں آبویسلی مدارس کے اندر بھی، جو علماء کرام ہیں جن سے آپ کی بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہے، دینی تعلیم کے علاوہ عصری تعلیم کے حوالے سے اور بہتر روزگار کے حوالے سے، تاکہ جو علماء فارغ ہو کے آئیں ان کو جو ہے ایک بہتر معیار زندگی جو ہے وہ مل سکے. سکل سیٹ ڈیولپمنٹ میں اور کریکولم کے ڈیولپمنٹ میں کیا آپ کا ادارہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے پاکستان کے اندر تقریباً 15 بورڈ ہیں، دینی مدارس کے جو بورڈز ہیں، جن میں وفاق المدارس سب سے بڑا وہ بورڈ ہے، تنظیم المدارس ہے، مجمع العلوم الاسلامیہ ہے، رابطۃ المدارس ہے، اسی طرح وفاق المدارس سلفی ہے، وفاق المدارس اشیہ ہے، اور دیگر بھی بہت سارے جو بورڈز ہیں ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن اور بہت زیادہ تعلق اور رابطہ رہتا ہے، اور ان کی آپس میں بھی بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں. اور اسی طرح ایک جو بڑے دینی مدارس کے جو بورڈ ہیں، اتحاد تنظیمات مدارس، اس کے تحت بھی وہ بیٹھ کر مشترکہ بھی بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور گزشتہ حکومتوں کے اندر وزارت تعلیم نے جو مدارس کو انگیج کیا، اس کی وجہ سے اب دینی مدارس کے اندر عصری علوم کے شعبے بھی کھل چکے ہیں، اور ہر جگہ پر تقریباً تمام مدارس کے اندر جو بڑے مدارس ہیں وہاں پر میٹرک اور ایف اے کی سطح پر بھی تعلیم ہو رہی ہے. اور اسی طرح بعض مدارس کے حوالے سے آپ حیران ہوں گے کہ او لیول اور اے لیول کی تعلیم بھی وہاں پر شروع کر دیجیے. کیمبرج سسٹم کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی ایفیلیشن کی ہے، اور میں خود چونکہ جامعۃ الرشید کراچی جو ان کے تحت مجمع العلوم الاسلامیہ جو دینی مدارس کا ایک بہت بڑا بورڈ ہے، وہ دینی اور عصری علوم کے امتزاج کے ساتھ وہ پہلا بورڈ بنایا گیا ہے، اور وہ ایک عالمی سطح پر اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. اور اس کے اندر چونکہ میں خود اس کا یہ لاہور ڈویژن کے حوالے سے ریجنل ہیڈ ہوں اور نمائندگی میں کرتا ہوں، اور وہاں پر یونیورسٹی کا چارٹر بھی، اور اسی طرح عصری علوم کے حوالے سے بھی انہوں نے بورڈ گورنمنٹ سے ایک بورڈ کے الغزالی ایجوکیشن بورڈ منظور کرایا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ اس نظام تعلیم کے تحت جو طلبہ ہیں وہ صرف مساجد اور مدارس کے اندر ہی کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ مدارس سے فارغ و تحصیل ہو کر بہت سارے جو حکومتی ادارے ہیں اور عصری علوم کے ادارے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور افواج پاکستان ہے، بحریہ ہے، نیوی ہے، آرمی ہے، ان کے اندر بھی وہ بھرتی ہو رہے ہیں. اور بہت ساری ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں کہ ہمارے جو طلبہ ہیں مدارس سے جو فاضل ہو کر نکلے اور یہاں کے فضلاء ہیں، وہ اب کیپٹن اور میجر کے درجے پر بھی فائز ہو چکے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور خاموشی سے ایک بہت بڑی تبدیلی اور چینج آ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی طلبہ جب دینی اور عصری علوم کے امتزاج کے ساتھ اپنی مہارت اور رسوخ فی العلم اور تقوی اور ان کے اندر صبر اور بہترین تربیت ان کے اندر ہوگی، اور وہ جب نکلیں گے ایسے اداروں میں، عصری اداروں کے اندر بھی جا کر اور گورنمنٹ کی سطح پر بھی جا کر کام کریں گے، تو پاکستان کا جو اصل مقصد تھا قیام پاکستان کا، جو ہم نے کلمے کی بنیاد پر یہ ملک خدا داد حاصل کیا، اور آج تک جو اس کے مسائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ قیادت ہوگی جو آ کر پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالے گی. میں آپ سے ایک آخری سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے اقدامات جو آپ نے بتائے، یہ تو ان لوگوں کے لیے تھے جو مدارس کے ساتھ آلریڈی ایفیلیٹڈ ہیں، جن کا ایک انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے، مذہبی انوائرمنٹ جس کے اندر وہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کو جو ہے وہ عام زندگی میں اس قسم کا رابطہ جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا، آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز آپ کی کیا ہے؟
دیکھیں یہ بڑے مدارس ہیں تو بہترین، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پر ماحول قائم ہو چکا ہے، دینی اور عصری علوم کے شعبے وہاں پر شروع ہیں، طلبہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں دینی مدارس جتنے بھی ہیں یہ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی NGOs ہیں، جس میں اتنے زیادہ طلبہ، سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت بھی پاکستان کے اندر وہ دینی مدارس کے اندر جو یتیم غریب طلبہ ہیں وہ بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہترین ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور وہ ملک پاکستان اس کے بھی وفادار اور محب وطن وہ شہری بن کر وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر، فیملی کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے، 4-5 لوگوں کی بھی ایک فیملی ہو تو گھر کا نظام چلانا مشکل ہے، جبکہ دینی مدارس کے اندر جو عوام الناس کے تعاون کے ساتھ آج بھی پاکستان کے عوام دینی مدارس اور علماء پر اعتماد کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ان کو دیتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں طلبہ نہ صرف وہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ ان کی کفالت بھی ہو رہی ہے، ان کو کھانا، 3 وقت کھانا ان کو وہاں مل رہا ہے، بہترین رہائش کے انتظامات وہاں پر ہیں اور تعلیم کے انتظامات ہیں، کپڑا، یونیفارم بھی وہاں پر ان کو ملتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام نہ یہ NGO خود کے یہ دینی مدارس جو سب سے بڑا NGO میں سمجھتا ہوں جو نیٹ ورک ہے، یہ خود سے جو کردار ادا کر رہا ہے، اس کے اندر حکومت پاکستان کا شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ حکومت بہرحال اوپر ہوتی ہے اور ریاست جو ہے وہ ایک ماں کے درجے پر ہے، تو ریاست اس حوالے سے جب تک اپنا کردار ادا نہیں کرے گی، ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی، ان کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھے گی، ان دینی مدارس جہاں پر یہ تعلیم و تربیت کا نظام اور کفالت کا بہترین نظام اور معاشرے کے بہترین شہری اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے محافظ وہاں سے بن کر جو نکل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ریاست جب ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، مدارس کی سپورٹ کرے گی، علماء کے ساتھ تعاون کرے گی، تو پھر یہ ایک انقلاب اور تبدیلی آئے گی دنیا کے اندر۔ جو ایک مثالی جو قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا، علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر دنیا کے سامنے آئے گی۔ جی بہت شکریہ حافظ اندری صاحب۔ ناظرین، گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، اور بہت کلیئر ہے کہ جو مدرسے کا جو سسٹم ہے ایٹ لیسٹ پنجاب کی حد تک تو اس میں کوئی نہ کوئی کام نظر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور جو امن کمیٹیاں جو ہے وہ قائم ہیں ان کی وجہ سے جو ریلیٹیو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی انڈر کنٹرول جو ہے وہ ہے۔ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اگلے پروگراموں کے اندر بھی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ہمیں آگاہ کیجیے اپنے سوالوں سے، اپنے فیڈ بیک سے، اور کس قسم کے سوال جو ہے ان کے جوابات آپ کو بہتر لگتے ہیں، اور کیا سوال ہیں جو آنسر نہیں ہوئے ابھی تک اور اگلے پروگراموں میں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔